بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم اردو قواعد کے حوالے سے اپنی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسکرین پر آپ کی نظروں کے سامنے ہے مقاط سوم کا نصابی خاکہ، جسے کاپی میں بہت صفائی کے ساتھ سلیبس برائے مقاط سوم آپ کو ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سلیبس لکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس میں مشتق کی اقسام کی تعریف، اس کے بعد ہے اس میں اشارہ کی تعریف جس میں سے ہم مشق کریں گے، عبارت میں سوالات، غلط جملوں کی درستی، متشابہ الفاظ اور جملوں میں اس کا استعمال، متضاد الفاظ، پھر دو خطوط ہیں، پہلا ہے والدہ کے نام کچھ رقم طلب کرنے کے لیے، دوسرا خالہ کے نام سالگرہ کا تحفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ پھر ہے محاورات، مضامین ہے جس میں پہلا ہے ایک یادگار واقعہ اور دوسرا ہم نے شخصیت کا انتخاب کیا ہے، وہ شخصیت ہے مصور پاکستان یعنی علامہ اقبال۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مقاط سوم کے کام کی جانب، جس میں ہم اپنے پہلے مضمون کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔ کاپی میں سلیبس لکھنے کے بعد آپ اگلے پیج پر مضمون نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور عنوان لکھیں گے اگلی لائن پر ایک یادگار واقعہ۔ جی، گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ تفریح کے لیے مری جا رہے تھے۔ راولپنڈی تک بس کے ذریعے جانا تھا۔ ہم سفر سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لطف مزہ کو کہتے ہیں، لطف اندوز ہونا، مزہ اٹھانا، انجوائے کرنا۔ راولپنڈی پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ میری جیب ہلکی سی لگ رہی ہے۔ ہلکی لگ رہی ہے یعنی ویٹ کم لگ رہا ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی اور میرا بٹوا جس میں صفا کا خرچ اور تفریح کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے غائب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں بٹوا نکالنے والے کو برا بھلا کہا اور پریشان ہو کر امی جان کو بتایا۔ انہوں نے کہا پریشان مت ہو اور اپنی تفریح کا مزہ خراب نہ کرو۔ میں نے صبر کر لیا لیکن دل پریشان ہی رہا کہ میرا بٹوا کسی نے نکال لیا۔ ہم سیر و تفریح کے بعد ایک ہفتے بعد واپس اپنے گھر پہنچے۔ واپسی پر میں نے اپنی بہن کو اپنے سفر کی پوری روداد سنائی، پورا قصہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ سفر کے دوران میرا بٹوا کسی نے نکال لیا تھا جس سے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ساری داستان سن کر میری بہن نے بتایا کہ کل اچانک کسی اجنبی کا فون آیا تھا۔ اجنبی وہ شخص جو ہمارے لیے ان نون پرسن ہو، جسے ہم جانتے نہ ہوں۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں شاہ عالم مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہوں، میں راولپنڈی جا رہا تھا۔ جب سب سے آخر میں بس سے اتر رہا تھا تو مجھے ایک بٹوا ملا۔ بٹوا پرس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک کارڈ بھی تھا جس پر یہ رابطہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ رابطہ نمبر جسے ہم جدید دور میں کانٹیکٹ نمبر کہتے ہیں۔ اس میں کارڈ بھی تھا جس پہ رابطہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے بھائی کا نام اور نمبر ہے۔ میں نے اسے گھر کا پتہ بتایا تو تھوڑی دیر بعد وہ شخص آ کر بٹوا دے کر چلا گیا۔ اسے کہا کہ اپنا فرض ادا کر کے مجھے خوشی ملی ہے۔ میری بہن نے مجھے بٹوا لا کر دیا۔ اس میں تمام رقم جوں کی توں موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح ایماندار ہیں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے، خاص کر اس شخص کے کردار کے حوالے سے جس نے امانت میں خیانت نہیں کی، یعنی چوری نہیں کی۔ میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو بچوں، یہ مضمون ایک چھوٹے سے واقعے یا قصے کی صورت میں جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان حالت سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، اسے کسی بھی حال میں ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی ہماری اخلاقیات بھی ہیں اور دین کی بنیادی تعلیم بھی۔ ہمارا دوسرا مضمون ہے، جو مضمون ختم ہو جانے کے بعد پہلے مضمون کے بعد نئے صفحے پر دوبارہ آپ کو عنوان لکھنا ہوگا۔ ڈیٹ کے بعد مضمون نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیے اور عنوان لکھیں علامہ اقبال، اور اسی طرح تصویر ارینج کر صفائی سے لگائیے اور پھر اپنا کام صفائی سے پیراگراف کی صورت میں شروع کریں۔ بچوں، حضرت اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا قومی شاعر بھی ہے، مصور پاکستان بھی ہے اور انہیں مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا تصور سب سے پہلے پیش کیا اور اسی تصور، اسی خواب کو لے کر قائد اعظم کی رہنمائی میں برصغیر کے مسلمانوں نے آزادی کی جد و جہد کی اور اپنے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا جس کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ آئیے آج ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ ان کے گھر کا ماحول بڑا پاکیزہ تھا۔ تعلیم کا آغاز دینی مکتب سے کیا، مکتب مدرسہ، وہیں سے عربی اور دین کی تعلیم حاصل کی۔
مشن ہائی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے کالج سے ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ ایف اے یعنی انٹر کرنا، ایف اے کر کے علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہوں نے بی اے اور فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ انگلستان پرانا نام ہے، انگلینڈ بھی کہتے ہیں، ولایت بھی کہتے تھے پہلے۔ یہاں سے انہوں نے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن گئے۔ بیرسٹر یعنی وکیل بن گئے، وکالت کی ڈگری لے کر آئے۔ واپسی پر انہوں نے کچھ وقت جرمنی میں گزارا اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آ کر انہوں نے وکالت شروع کی، مگر ان کا زیادہ رجحان یعنی کہ ان کی دلچسپی میلان طبع، ان کا انٹرسٹ، رجحان شاعری اور وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کی طرف تھا۔ کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں اس وقت ہندوستان آزاد نہیں تھا، پورا بر صغیر ایک تھا اور ہندوستان میں تمام قومیتیں ایک ہی ملک میں ساتھ رہتی تھی اور اس پر انگریز سامراج کا قبضہ تھا۔ اس لیے اپنے وطن کو جدوجہد دلانا، اس کے لیے آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہی ان کا خواب تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو خواب غفلت سے جگایا۔ خواب غفلت بے عملی کی زندگی گزارت ہے، غافل تھے مسلمان، انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں اور کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ مسلمان غلامی کے لیے نہیں، توغ غلامی ڈال کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ آزادی کے ساتھ توحید کا پرچم، انصاف کا علم بلند رکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اس بات کا احساس سب سے پہلے اپنے لفظوں سے، اپنے قلم کی طاقت سے اگر کسی نے ہمیں دلایا تو وہ حضرت اقبال ہی تھے، اور ان کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کی لگن پیدا کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے روشن دور کی جھلکیاں دکھا کر انہیں ایک مضبوط اور روشن قوم بننے کی ترغیب دلائی، کشش دلائی، تعلیم دلائی۔ بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک بعمل انسان ہی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے صالح عمل کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا بہتر بنا لیتا ہے کہ تقدیر جو لوح محفوظ پر لکھی جاتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈھال کر اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزارنے لگے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ اس کی رضا کو چاہ کر اس کے نصیب کو لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر بندے سے چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو میری رضا کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہے، میں بھی اسے خوش رکھنے کے لیے جو وہ چاہے اسے عطا کر دوں۔ اس لیے ہماری تقدیر ہمارے عمل کے تابع ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے عمل کو بہترین کر لینا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے ہمیں احساس دلایا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے لیے آزادی اور الگ مملکت کا تصور خیال کو کہتے ہیں، انہوں نے ہی پیش کیا، اسی لیے انہیں مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بانگ درا ہے۔ اپریل 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے بڑے دروازے کے باہر ہے، جہاں ہزاروں لوگ حاضری دینے اور فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے، انہیں خواب غفلت سے جگانے اور ان کو آزاد مملکت کا تصور پیش کرنے کے لیے جس طرح کی کوشش کی، محنت کی، لگن کی، اور اپنی پوری زندگی بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کا اصل مقام دلانے اور آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے صرف کر دی، تو اللہ ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق تمام امت کو عطا فرمائے، اور جس طرح وہ ایک شاہین کی طرح نوجوانوں کو دیکھتے تھے، ہمارے ملت کے نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔